بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس جماعت ہشتم کے نصاب اردو میں آج ہم ایک سبق پڑھیں گے جس کا موضوع ہے استاد کا احترام۔ چونکہ یہ نثر ہے، میں یہ سارا جو لمبا ہو جائے گا پڑھ کے، میں اس لیسن کا آپ کو خلاصہ کروں کہ استاد کا احترام کیا ہے، آپ سمجھ پائیں گے کہ استاد کا احترام کیا ہے۔ ورنہ میں پڑھ کے یہ تھوڑا لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو آپ کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہو جائے گا، اور یہاں سے یہ پھر کمپریس کر کے اور پریشانی ہو جاتی ہے اس کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ خلاصہ کر کے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ استاد کا احترام جو ہے، سبھی پیغمبر، مفکر، اولیاء اور بزرگ استاد کی عزت و احترام کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ استاد کا پیشہ ایک متبرک پیشہ ہے۔ استاد کی رہنمائی کے بغیر انسان بے خبری کی دنیا سے نکل کر علمی استاد کی رہنمائی کے بغیر انسان بے خبری کی دنیا سے نہ نکل کر علمی یعنی جان پہچان کی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ یہ استاد ہی ہے جو انسان کو دینی اور دنیاوی یعنی دونوں قسم کے علوم، دونوں اقسام کے علوم سے واقف کرتے ہیں۔ استاد جو ہیں، استاد ہی ہے جو انسان کی زندگی کے سفر کو آسان اور متبرک بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ استاد کی باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر شاگرد کے لیے لازمی ہے کہ وہ دل سے استاد کا احترام کرے۔ بڑے بڑے فلسفیوں، دانشوروں، شاعروں اور ادیبوں نے اپنے استاد کا یعنی اپنے اساتذہ کا دل سے احترام کیا، اور اس طرح وہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئے اور دنیا میں بہت شہرت حاصل کی انہوں نے استاد کے احترام کرنے سے۔ کہتے ہیں کہ نوشیروان نے اپنے بیٹے کو تعلیم و تربیت کی غرض سے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ کچھ عرصہ بعد نوشیروان اپنے بیٹے کی خبرگیری کے لیے استاد کے یہاں گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کا استاد وضو کر رہا ہے، یعنی ان کا جو بیٹا تھا ان کے بیٹے کے استاد وضو کر رہے تھے اور بیٹا پانی ڈال رہا تھا۔ جب نوشیروان نے دیکھا کہ استاد خود پاؤں دھو رہا ہے تو اس سے اپنے بیٹے پر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ تم صرف کھڑے کھڑے پانی ڈال رہے ہو، تمہیں تو خود اپنے ہاتھوں سے استاد کے پاؤں کو دھونے چاہیے۔ یہ آپ نے یہ سبق میں ہمارے اس سبق ایک لیسن میں بھی اس کا آپ کو ذکر آج پھر میں نے کہا۔ اس سے کہتے ہیں کہ سکندر اعظم جو تھے بہت سی فتوحات کے بعد اپنے استاد ارسطو ان کے استاد تھے کے پاس جایا کرتے تھے اور نہایت احترام سے پوچھا کہ استاد محترم آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ جب انہوں نے ساری فتوحات سکندر اعظم نے حاصل کری، پھر اپنے استاد ارسطو کے پاس گئے اور نہایت احترام سے پوچھا کہ استاد محترم آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، قابل ہو گیا ہوں کہ میں آپ کی دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کے قابل ہو گیا ہوں میں۔ چنانچہ ہمیں استاد کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پیغمبروں کا پیشہ رہا ہے، اس لیے استاد نہایت ہی عزت و احترام کے قابل ہیں۔ آج کل کی اس انوالومنٹ میں ہم دیکھتے ہیں شاگرد جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ استاد کو
مطلب ان کو وہ احترام نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا. شاید ماڈرن زمانہ جو ماڈرنس اب آ گئی ہے سب میں، تو اس کا کارن ہے. اس کے علاوہ بھی استادوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا مقام خود بحال رکھیں. استادوں کو ویسی لینینس ویسے کام یا ویسا انوالومنٹ بچوں کو نہیں فراہم کرنا چاہیے جیسے وہ خود بچوں کے سامنے گر جائیں اور بچے ان کا احترام نہ کریں. اور ویسے بھی میں شاگرد اسٹوڈنٹس سے یہ کہوں کہ استاد کیسا بھی ہو لیکن استاد استاد ہی ہے. ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم استاد کی عزت کریں گے تو استاد کی دعائیں مل پائیں گی. اور ہم جب خود پھر استاد بنتے، جیسے میں اسٹوڈنٹ تھا آج میں ٹیچر ہوں، تو آج بھی میں ان اساتذہ صاحبان کا بڑے دل سے احترام کرتا ہوں. اگر آج میں وہ مجھے کوئی کام بولیں، ایون کہ چپل اٹھانے کو کہیں، میں مطلب بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا ہوں کہ میں فخر سے یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا شاید حق ادا کیا جو استاد جو ہمارے ٹیچرس نے ہمیں دیا ہے تو ہم آپ کو آج دے رہے ہیں. تو اگر تھوڑا سا بھی کوئی کسی اینگل میں بھی، چاہے وہ استاد ہو یا سوسائٹی میں کوئی بزرگ ہو، کوئی بھی انسان ہو جو انسان کی مدد کرے یا اس کا یہ احترام کرے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس احسان کو فراموش نہ کریں. وہ سمجھے کہ احسان کے بدلے کم از کم اگر احسان نہیں کر سکے تو اس کی بے عزتی بھی نہ کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس لیسن سے استاد کے جس کا موضوع تھا استاد کا احترام سیکھیں کہ استاد کا احترام کیسے کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ میں بھی، اور استادوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں کہ وہ بھی اپنے آپ میں ایک چینج سا لائیں، جیسے استاد پہلے ہوا کرتے تھے، باادب متبرک محترم کے انداز میں وہ رہا کرتے تھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو گنی چوئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ پہلے کچھ استاد کہتے ہیں ایک سنگل سنر سنکس دی بوٹ، ایک گندی مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دے. لیکن ہمیں پازیٹیو چیزیں دیکھنی چاہیے کہ استاد سوسائٹی میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہمیں پازیٹیو انداز میں ہر چیز کسی چیز کو لینا چاہیے. تو یہ سبق پڑھ کے ہمیں یہ نصیحت ملتی کہ ہمیں ہر حال میں اس اساتذہ صاحبان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، تاکہ ہم فیوچر میں ہمارا مستقبل بھی، دنیا بھی اچھا گزرے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوئے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی اگلی کلاس تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہ رہا ہوں. اگلی کلاس میں ہم اس موضوع کے سوالات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.